ایک دعا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، ایک دعا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں، اور شرف قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہے مزے کی بات کہ نہیں؟ جی بولیے۔ ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے ضرور بھی ضرور نوازتے ہیں۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے دعا کی قبولیت کی تو مختلف صورتیں ہیں نا۔ ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہو گئی، جو چیز آپ نے مانگی آپ کو مل گئی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی آفت آپ سے ٹل جاتی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اور ایک دعا کی قبولیت حدیث مبارکہ میں یہ بھی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگی ہوئی اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت فرما دیتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ وہ دعا جب بھی مانگی جائے، جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور بھی ضرور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں گا تو یہ بات چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ بات ایک ایسی عظیم ہستی ارشاد فرما رہی ہیں کہ جن کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور جن کی بات کو، جن کے قول کو، جن کے فتوے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ صرف ملک پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اچھا پھر اس دعا کے اندر ایک ایسی نعمت مانگی جاتی ہے کہ جو نعمت دنیا و ما فیہا، بلکہ دنیا اور آخرت، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی دنیاوی و اخروی نعمتیں ہیں، ایون کہ جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ ایسی نعمت اس دعا کے اندر مانگی جاتی ہے، اور وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا بھی فرما دیتی ہے۔ اچھا اس سے بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ جو نعمت ایک تو بہت زیادہ قیمتی ہے، نمبر دو کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے قبضے میں، اپنے دائرۂ اختیار میں رکھی ہے۔ مزے کی بات یہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس نعمت کا حصول اور اس نعمت کا اختیار نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی قطب یا کسی ابدال کو دیا۔ اس نعمت کا اختیار اور اس نعمت کی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے بھی انتہائی آسان اور سہل، یعنی اس کا حصول، اس کا حاصل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس نعمت کے حصول کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلا دیا ہے، اور وہ اپنے کلام مقدس کے اندر بتلایا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ اور بہت ہی زیادہ اہم ترین نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اس بیان کو آپ دوسروں تک بھی آپ پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بیان پہنچے، یہ ویڈیو پہنچے، اور لوگ جو ہے اس دعا کو ضرور بھی ضرور مانگیں اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بیان آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا، فیس بک پر آپ کو مل جائے گا، آپ جہاں بھی آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ان کا یہ بیان مل جائے گا، اور یہ بیان وائرل بھی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، ہدایت کی دعا کہ یا ربا مجھے ہدایت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت والی دعا کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود یہ دعا سکھلا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا ربا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا،
یا ربا ہمیں صراط مستقیم دکھلا، یا ربا ہمیں ہدایت عطا فرما، یا ربا ہمیں ہدایت والی نعمت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت مبارکہ ہے، لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہدایت کی حصول کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو میں اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت کی نعمت عطا فرماتا ہوں، میں اسے جو ہے ناکام اور نامراد نہیں فرماتا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دعا کو مانگتے رہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم والی دعا اور اہدنا الصراط المستقیم والے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت والی نعمت ہے، آخرت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی اور نرالی نعمت ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا و مافیہ کی نعمتوں سے بھی بڑی ہوئی یہ نعمت ہے۔